ان الذین آمنوا، چاہے وہ ایمان والے ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے سابئین ہوں، یہ ہے ریکوائرمنٹس، سب کے لیے ایک ہی ہے ریکوائرمنٹس۔ وہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان کے اعمال برے تھے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں تھا، اپنے آپ کو کہتے تھے مسلمان، ان کے لیے تو کچھ اور پیمانے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی کہتے ہیں اور صابئین، ان کے لیے کچھ اور پیمانے، ایک ہی پیمانہ ہے۔ ہوا سے آکسیجن ملتی ہے، وہ ہوا ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کو کچھ زیادہ آکسیجن دے دیتی ہے اور ہندو کو کچھ کم دیتی ہے اور یہودی کو اور بھی کم کچھ آکسیجن دے دیتی ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ کھیتی، کسان ایک مسلمان ہے، ایک بدھسٹ ہے، خدائی کو نہیں مان رہا، جینی، اور کھیتی کر رہے ہیں، دونوں اپنے اپنے کھیت ہیں۔ اب یہ تو بیج ڈال کے مسلمان تو بیٹھ جائے وظیفے پڑھنے کے لیے، اللہ اللہ کرنے کے لیے، کبھی جائے نہیں وہاں پر، سب اللہ کے ہاتھ میں ہو جائے گا، اور وہ دن رات پوری محنت کرتا ہو، اس کے اوپر جینی کھیتی کس کی پھلے گی؟ اس کے وظیفے پڑھنے والے کس کی پھلے گی؟ تو سب سوکھ کے کانٹا ہو جائے گا۔ کہ ایک ہی قانون ہے، رزلٹ جو نکلے گا، عمل ہے، نیت ہے، کیا کر رہے ہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ اس نتیجے کو دینے میں جو اصول ہیں وہ سب کے لیے برابر۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران اکرام، بہت سال پہلے کا واقعہ ہے، یہی رامپور کا، کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں سود کی لعنت بھی بہت چل رہی ہے، سود لینے کی، سود پر روپیہ بانٹتے ہیں بڑی تعداد میں مسلمان۔ تو اس وقت جو ہمارے اور بھی ساتھی تھے، ان کے ساتھ ان کا مشورہ یہ ہوا کہ ایک کیمپین چلائی جائے، لوگوں کو آگاہ کیا جائے اس کے نقصانات سے، دینی نقصانات سے بھی، اور پوسٹرز چھپوا کر ہم مسجدوں میں لگا دیں کہ وہاں جاتے ہیں مسلمان تو ان کی نظر پڑتی ہے اندر باہر۔ پوسٹر ایک لکھا گیا، اس پہ سود کی ممانعت سے متعلق قرآن کی جتنی آیات تھیں وہ سب تھیں، بعض احادیث بھی تھیں، اور اس کا جو عنوان رکھا وہ تھا جہنمی مسلمان، اور کوشچن مارک تھا آگے، جہنمی مسلمان۔ تو یہ تھا کہ ذرا لوگ چونکیں گے اس عنوان سے، اس لیے اور ذرا سا پوسٹر کو دیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت کے ایک سینئر جو ساتھی تھے، وہ اس پوسٹر کو لے کے یہاں کے ایک بڑے عالم کے پاس گئے، نام میں نہیں لے رہا، کچھ اور پہچان نہیں بتا رہا ورنہ لوگ پہچان جائیں گے، ان کی بڑی تعداد میں لوگ، بہت بڑی تعداد میں ضلع میں ان کے معتقد لوگ تھے، اس لیے گئے کہ وہ بھی اگر ویریفائی کر دیں، اس کی تصدیق کر دیں، ان کا نام لکھ دیں کہ انہوں نے اس کو تصدیق کیا ہے، تو اس کی سند، آتھینٹسٹی بڑھ جائے گی۔ بہت مشکل سے تو وہ ملنے پر راضی ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کیا بات ہے، تو بتایا کہ یہ سود کی بیماری چل رہی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پوسٹر ایک بنایا ہے، اس پوسٹر کو جگہ جگہ لگا دیں، مسجدوں پہ بھی لگا دیں، آپ تصدیق کر دیں گے تو اس کی وزن بڑھ جائے گا اس بات کا۔ جو گئے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تو بہت اچھا کام ہے، خوش ہوں گے، قرآن کی آیات تھی، ترجمہ تھا، مشکل سے ایک ایک دو دو لائن اس ترجمے کے نیچے، کوئی تشریح نہیں تھی لمبی، لیکن مضمون جو تھا وہ مشکل سے ایک ایک دو دو لائن کا ان آیات اور حدیثوں کے بیچ میں۔ انہوں نے ایک نظر ڈالی، پڑھا نہیں، کہنے لگے آپ کو یہ اجازت کس نے دی؟ تو یہ جو گئے تھے انہوں نے کہا کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو ذرا بھڑکے تو لیکن چپ ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اجازت ہمیں. کچھ اور بھی لوٹ پلٹ ہوئی لیکن بہرحال وہ انہوں نے اس کے بعد پڑھا اس سے پھر، اور پھر کہنے لگے پہلے تو عنوان بدلیے، جہنمی مسلمان. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے. ان کو بتایا تو قرآن کی آیت یہی لکھی ہوئی، اس کا ترجمہ ہے وہ ہے یہاں پر. کہا نہیں اسے بدلیے. ایک آدھ چیز اور انہوں نے بدلنے کو کہا، اس سے وہ بڑا ڈائلیوٹ ہو گیا، بڑا ہلکا ہو گیا وزن اس کا پورے کا. بہرحال ان کی تائید چاہیے تھی، بڑی مشکل سے وہ اپنی شرطوں پر راضی ہوئے تھے، تو جیسے انہوں نے کہا کر لیا. قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کے اندر ہے جو اس میں لکھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہ ٹائٹل دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ. اے ایمان لانے والو یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑو، تقوی اختیار کرو اللہ کا. اور اس کے بعد پھر اس سے اگلی چھوٹی سی ایک آیت، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو، ڈرو بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. خطاب مسلمانوں سے اے ایمان لانے والو یہاں سے شروع ہوا، ختم اس بات پہ ہوا اس اے ایمان لانے والو جو سود کھاتے ہو. مطلب درمیان میں جو میں ترجمہ بتا چکا، وہ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. بہت واضح آیت تھی. اس کی بنیاد پر وہاں سوالیہ نشان لگا کر یہ لکھا تھا کہ جہنمی مسلمان. ایمان لانے والوں سے کہا ہے اللہ نے، یعنی ایمان لانے والے سود کے باعث جہنم میں جائیں گے. وہ آگ تو کافروں کے لیے تیار کی گئی، تو ظاہر ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں ایمان والے ہی نہیں مانے جائیں گے. بہرحال وہ کر لی تبدیلی. یہاں یہ جو مسئلہ پیدا ہوا یا غلط فہمی پیدا ہوئی یا انہوں نے اس کے اوپر نقد کیا، تنقید کی، اعتراض کیا، بدلوایا، وہ ان روایات کی وجہ سے جن میں یہ ہے کہ کوئی بچے گا ہی نہیں ایسا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان میں سے جس کو جہنم سے نکال نہ لیا جائے. اگر گئے بھی تو تھوڑا سا سزا کچھ تھوڑی بہت مل جائے گی، پھر نکال لیا جائے گا. قرآن اس سے بالکل مختلف بات کہتا ہے. کہیں یہ بات نہیں ہے قرآن کسی جگہ، بلکہ اس کے بالکل مختلف اور اس کے خلاف ہے جو کچھ ہے قرآن. پچھلے خطبے میں نے انجینئر صاحب کی ایک سوالات کے جوابات تھے جو مجھے کسی نے بھیجے تھے، اور اس میں بعض چیزیں بھیجنے والے نے مجھ سے وضاحت کی تھی کہ یہ بات کہہ رہے ہیں یہ، اور سمجھ میں آ رہی ہے، تو ہم کنفیوز ہو گئے. جب آپ رہنمائی کریں یا بتائیں کچھ. میں نے اس کی کچھ تفصیلات رکھی. اس میں ان کا یہ مسلک بہت اعتدال کا تھا، انصاف پسند جسٹس کا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم قرآن کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم حدیث کو رکھتے ہیں. بہت انصاف کی بات تھی. دوسری بات بھی انہوں نے بہت معتدل، بہت انصاف کی ایک یہ کہی تھی کہ یہ جو احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں وہ سب صحیح نہیں ہے، صحیح کے درجے سے نیچے کی بھی ہے. ہر ایک کو صحیح ہم نہیں مانتے، ہم اہل حدیث ہیں. یہ بھی بہت معتدل بات تھی. کسی اہل حدیث عالم دین کا شوق رکھنے والے اور جن کی بہت فالوئنگ ہو، ایسے اہل حدیث اسپیکر کے لیے یہ کہنا یہ بہت مناسب اور متناسب موضوع بات تھی اس کے اندر. مجھے معلوم نہیں، یہ بھی انہوں نے کہا کون ہے ایسا اہل حدیث دنیا میں بتائیے جو یہ کہتا ہو کہ اس کی سب حدیثیں صحیح ہیں. اور پھر اس ٹیکنیکل ہم بات میں نہ جائیں کہ سب حدیثیں صحیح ہیں یا حسن کے درجے کی ہیں یا اس سے
نیچے کے درجے کی، اس ٹیکنیکل اصطلاح میں نہیں جائیں. جب یہ کوئی زور دے کر کہے کہ سب حدیثیں صحیح نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہی مانا جائے گا کہ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے کہ لازمی اس پر عمل کیا جائے. ایسی بھی اس کے اندر ہے. ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، یعنی متفق علیہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں صرف 2 رکھوں گا احادیث. بہت لمبی حدیث ہے، اس کو مختصر کر کے رکھوں گا اپنے الفاظ. قیامت کے دن بڑے گھبرائے ہوئے ہوں گے ایمان لانے والے. چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ صرف انہیں کہا جا رہا ہے کہ جن کا نام عمل بہت اچھا نہیں ہوگا وہ ان سب کی بات ہو رہی ہوگی. کہا ہے تو وہاں پر یہ کہ سب گھبرائے ہوں گے، ان کو ایک جگہ روک رکھا جائے گا اور گھبراہٹ طاری ہو جائے گی روک لینے سے. سوچیں گے کسی کو شفاعت کے لیے لائیں. باری باری وہ بہت سے انبیاء اور رسول کے پاس جائیں گے، حضرت آدم کے پاس، حضرت نوح کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس. اور تفصیلات چھوڑ رہا ہوں، لمبی حدیث ہے کہ کیوں وہ انکار کریں گے، لیکن وہ سب شفاعت سے انکار کر دیں گے. عذر پیش کر دیں گے کہ میں اس لیے نہیں کر سکتا، ہر ایک اپنا اپنا عذر پیش کر دے گا. پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے، وہ فرمائیں گے کہ ہاں میں کروں گا. بارگاہ رب العزت میں وہ حاضر ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اجازت ملے گی حاضر ہونے کی. سجدے میں گر جائیں گے، حمد و ثنا کے ساتھ میں بہت طویل سجدہ ہوگا. کتنا وقت گزرے گا نہیں معلوم، لیکن پھر باری تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ اپنا سر اٹھاؤ اور کیا مانگنا چاہتے ہو، تمہاری بات سنی جائے گی، تمہاری شفاعت بھی قبول کی جائے گی. سر اٹھائیں گے، اپنی امت کے لیے، لوگوں کے لیے شفاعت کی درخواست کریں گے. ارشاد ہوگا کہ جاؤ، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے نکال لو جہنم سے. ابھی تو لوگ سفارش کرنے آئے تھے، جہنم میں گئے کب تھے؟ اسے بھی مان لیتے ہیں کہ یہ بھی ایک اس کا مفہوم شاید یہ ہوگا کہ جہنم میں ہی ڈالے جاتے ہیں تو وہ جہنم سے بچا لیں گے، کہ مطلب یہ ہے کہ اس میں سے نکال لیں گے تو جہنم سے بچا لیں گے شفاعت کے ذریعے. اس کے بعد ابھی بہت سے لوگ بچ جائیں گے، پھر دوبارہ حاضری کی اجازت طلب کریں گے، ملے گی اجازت، پھر اتنے ہی لمبے سجدے میں نہ معلوم کتنا طویل ہوگا وہ. جب اجازت ملے گی تو سر اٹھائیں گے، پھر ارشاد ہوگا کہ اچھا جاؤ، اور کسی کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر ایمان بھی ہے اسے بھی نکال لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بچا لائیں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا. پھر اجازت طلب کریں گے، ابھی لوگ بہت بچ گئے، پھر ایسے ہی ہوگا، پھر ارشاد ہوگا سر اٹھاؤ، پھر قبول کی جائے گی درخواست اور فرمایا جائے گا کہ جاؤ، کوئی اگر تمہارے رائی کے چھوٹے سے چھوٹے، جو سب سے چھوٹا ہو، 3 دفعہ الفاظ ادنا ادنا ادنا، اتنا بھی کوئی اگر چھوٹا جو رائی کا دانہ ہے، اگر اتنا بھی ایمان کسی کے دل میں پاؤ تو اسے بھی نکال لو. انہیں بھی نکال لائیں گے جا کر، پھر اجازت طلب کریں گے. سجدہ ویسے ہی پہلے کی جیسی تفصیلات ہیں. پھر درخواست کریں گے جب سر اٹھانے کی اجازت ملے گی. جس کسی نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، یعنی اب وہ تو کوئی بچا ہی نہیں کہ جس کے دل میں رائی کے بہت چھوٹے سے چھوٹے ذرے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان تھا وہ تو نکل چکے. اب تو وہ ہیں جن کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان نہیں تھا، لیکن اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا. تو یہ درخواست ہوگی کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اس کو بھی نکالنے کی اجازت مرحمت فرما دیں. باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، یہ تو ہم خود کریں گے. اور اس کے بعد
اپنی مٹھی بھر کے وہ ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال لیں گے جس کے دل میں رائی کے چھوٹے سے چھوٹے دانے ذرے کے برابر بھی ایمان نہیں تھا، لیکن لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا اس نے زندگی میں کبھی، اسے نکال لیا جائے گا، سب بچ جائیں گے۔ اور وہ حالت اس کی یہ ہوگی کہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، وہ جن کو نکالا جائے گا۔ اور یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے ڈالے جا چکے تھے، اس سے تو واقعہ یہ آ گیا کہ جہنم میں تھے، وہاں سے سب کچھ نکالا گیا، خالی جہنم سے باہر کے لوگوں کو نہیں بچا رہے تھے۔ بات شروع ایسے ہوئی تھی کہ لوگ گئے تھے شفاعت کروانے کے لیے، جہنم میں ابھی ڈالے نہیں گئے تھے۔ ممکن ہے کوشش کرتے ہیں لوگ، الفاظ ہمارے تک آتے میں کچھ بدل جاتے ہیں، اس کی ایکسپلین کرتے ہیں، توجیح کرتے ہیں، ہم جانے دیں، اس پر بہت زیادہ غور نہ کریں کہ جہنم میں ڈال دیے گئے تھے یا اس سے پہلے کی بات ہے۔ اب ایک حدیث اور سن لیجئے، وہ بھی بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہی شفاعت کے سلسلے میں بڑی لمبی طویل حدیث ہے، اس کو بھی میں مختصر کروں گا۔ انہوں نے بھی یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ باری باری جب میں نے نام لیے تھے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ، ان کے پاس لوگ شفاعت کے لیے جائیں گے، وہ انکار کر دیں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کریں گے شفاعت کرنا، بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے، اجازت ملے گی، سجدہ کریں گے، تقریباً ویسی ہی تفصیل جو اس سے پہلے کی حضرت انس کی روایت میں تھی، اجازت ملے گی، اور پھر سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ، جس نے کوئی نیکی کی ہو، اب ایمان کی بات نہیں ہو رہی، اب عمل کی ہو رہی، جس نے کوئی خیر کا اگر 1 دینار کے برابر بھی کام کیا ہو تو نکال لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکال لائیں گے، پھر اس کے بعد اجازت طلب کریں گے، دوسرا سجدہ ہوگا، سر اٹھائیں گے، تو اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اچھا آدھے دینار کے برابر کسی میں نیکی پاؤ تو اسے بھی نکال لاؤ، انہیں نکال لائیں گے، پھر سجدے میں گریں گے، اور پھر فرمائے گا کہ اچھا کسی کے اندر خیر یا بھلائی یا نیکی تم اگر رائی کے دانے کے برابر بھی پاؤ تو نکال لاؤ، ان کو بھی نکال لائیں گے۔ اس کے بعد پھر اور درخواست فرمائیں گے آگے کے لیے، اب بھی کچھ لوگ رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا شفاعت الانبیاء، شفاعت الملائکۃ وشفاع الانبیاء وشفاع المؤمنین۔ انبیاء شفاعت کر چکے، ملائکہ شفاعت کر چکے، انبیاء شفاعت کر چکے، ایمان لانے والے بھی سب شفاعت کر چکے ہیں۔ ایک حدیث وہ یہ ہے کہ ایمان لانے والے جو ہیں، جو پل صراط سے بچ کر نہیں نکل پائے، وہ گر گئے، کوئی بہت تیزی سے نکل جائے گا، کوئی ذرا بڑی پریشانی ہو، گھبراہٹ کے عالم سے کسی طرح پار ہو جائے گا، کچھ جو ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اس کو پار نہیں کر پائیں گے۔ تو ایمان لانے والے جو پاس ہو گئے تھے وہ کہیں گے ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے یہ لوگ، ہمارے ساتھ انہوں نے حج کیا تھا، باری تعالیٰ ان کو تو بخشیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ اچھا جن جن کو تم پہچانتے ہو، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھی تھی، حج کیا تھا، تمہارے سامنے زکات دی تھی، نکال لاؤ۔ وہ نکال لائیں گے، انہیں بچا لائیں گے۔ اب تو کسی کو پہچانتے نہیں جو لوگ بچے ہیں، انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے، اور گئے تھے جہنم میں۔ تو پھر اب وہ تو آگے کوئی درخواست نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ رب العزت خود فرمائے گا کہ ابھی پھر جاؤ، اور ان کو وہاں پھر یہ فرمائے گا کہ اب ملائکہ شفاعت کر چکے، فرشتے، اب سارے نبی شفاعت کر چکے، انبیاء، ایمان لانے والے بھی سب شفاعت کر چکے۔ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اب تو صرف ارحم الراحمین کی ذات باقی ہے، اب میں بچاؤں گا باقی کو۔
وہ جو چند چیزیں میں نے اشارہ کی تھی اس کی کیسے لیپا پوتی کر کے توجیہ لوگ کریں گے، میں نے کہا ممکن ہے کچھ کر لیں تو چھوڑ دیا. لیکن اب ذرا سا یہ دیکھیں ترتیب تو ٹھیک لگ رہی ہے کہ پہلے شفاعت فرشتے کریں، پھر انبیاء کریں، پھر ایمان لانے والے کریں بعد میں. ایسا تو ہے نہیں ایمان لانے والوں سے یا اولیاء سے اور ان سے کہا جائے پہلے تم کرو. اسٹیٹس ان کا جو ہے اس کے اعتبار سے سارے انبیاء تو انکار کر چکے تھے، یہ کہاں سے آ گئے؟ اس سے پہلے سنی تھی آپ نے، حضرت آدم نے انکار کر دیا، حضرت نوح نے انکار کر دیا، حضرت ابراہیم نے انکار کر دیا. حضرت ابراہیم جن کا نام لے کے دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ ایسی رحمت نازل کیجیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسی حضرت ابراہیم پر کی تھی. ہر نماز میں ہر مسلمان یہ دعا کرتا ہے. انہوں نے انکار کر دیا، حضرت موسیٰ نے انکار کر دیا، حضرت عیسیٰ نے. کون سے انبیاء ہیں جو شفاعت کر چکے؟ ایک تضاد یہ، اور دوسرا تضاد اس کے اندر یہ، دوسرا کنٹرڈکشن اس کے اندر یہ کہ جب پہلے انبیاء کا نمبر آئے گا اسے تو چھوڑیں گے. انبیاء کہا گیا سارے نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، ایک حدیث میں یہ آیا، باقی نے منع کر دیا تھا، تو سب کو نکال لائے تھے، بچا ہی نہیں تھا کوئی. اب تو صرف وہ بچا تھا جس کے دل میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں تھا، لیکن لا الہ الا اللہ کہا تھا تو اللہ نے کہا، اس کو اللہ نے نکال لیا. تو پھر یہ اولیاء اللہ یا باقی مومنین کس کی شفاعت کو گئے تھے؟ بھائی نکل چکے تھے نا، حضور سب کو نکال چکے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بچا نہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان و ذرے برابر، وہ بھی نکل چکا. تو یہ مومنین کس کی شفاعت کرنے گئے تھے جس پر یہ حدیث ہے، اور وہ قبول کی گئی اور انہوں نے نکالا. اور پھر اللہ نے اس کے بعد کہا کہ ملائکہ نے کی شفاعت، اب نبیوں نے کی، سب نے، اور ایمان لانے والے بھی کر چکے. اب ارحم الراحمین فرمایا کہ وہ ذات باقی ہے، اب میں دیکھوں گا باقی. لیکن کیا کریں کہ بہت سی باتیں تو بڑی اچھی انہوں نے معتدل کہی تھی انجینئر صاحب نے، لیکن ساتھ میں یہ کہا تھا عقل نہیں چلے گی، میں یہاں پر عقل لگا رہا ہوں. یہ تو انہوں نے کہہ دیا تھا، اسے دیکھ لو کہ وہ سندیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ ٹھیک سند کے نام کی جالی ڈال دی گئی ہوں، چاہے وہ ان کے بارے میں کسی الگ الگ مختلف لوگوں کی رائے ہوں، جب وہ ٹھیک ہے اب عقل مت لگانا. تو اب یہ بات تو انہوں نے رکھی تھی. یہاں میں آپ کے سامنے عقل کی باتیں کر رہا ہوں کہ یہ حدیثیں ٹکرا رہی ہیں آپس میں، ٹکرانے دو، صحیح مانو سب کو. بہرحال یہ تو پچھلے سے متعلق ایک بات تھی، لیکن بات یہاں سے شروع ہوئی کہ ایمان لانے والوں سے یہ کہا گیا کہ ایمان لانے والوں، یہ وہ سزا مل جائے گی، اس سے بچنا کہ اگر سود کے اندر پڑے تم تو سزا وہ ملے گی جو کافروں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے. قرآن نے انصاف کے معاملے میں سب کے ساتھ یونیفارم بات کی، کہیں کوئی پارشیلٹی یہ نہیں ہے کہ کسی خاص گروپ کو کوئی پریفرنس دی جائے گی، اس کو ترجیح دی جائے گی. انصاف کی بات ہے. ہم سے کہا قرآن کے اندر کہ یہ کہتے ہیں یہ لوگ یہودی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جہنم کی آگ تو ہمیں چھو ہی نہیں سکتی، ہاں اگر جہنم میں بھیجے گئے تو چند دن کی سزا دے کر پھر ہمیشہ کے لیے نکال لیا جائے گا، یہ تو ہمارے لیے طے ہے. تو اللہ نے فرمایا کوئی ایسا میں نے وعدہ کیا ہوا ہے تم سے کہ میں اس وعدے کے خلاف نہیں کروں گا؟ بلا، ہرگز نہیں. من کسب سیئۃ، جو کوئی بھی جس نے بھی برائی کمائی اور اتنی برائی نہیں کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور خطاؤں نے گھیر لیا اس کو، اگر اتنی ہو گئی خطائیں بہت، تو وہ جو کوئی بھی ہو، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے لوگ، جہنم والے. اور پھر ایسا نہیں کہ تھوڑی دیر میں ہی، ابھی تو ڈالا گیا تھا فوراً لوگ آ گئے سفارش کے لیے. ہم فیہا خالدون، ان کا ٹھکانہ وہی ہوگا، وہیں رہیں گے جو کوئی بھی ہو. بات خالی یہودیوں کی نہیں ہے، یہ تو وہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں یہودی، اب یہی دعویٰ مسلمان کرنے لگے ان روایات کی بنیاد پر. قرآن کہہ رہا ہے سب سے پھر برابر ان کا کوٹیشن دیا
کہ وہ یہ کہتے ہیں، پھر فرمایا چاہے جو ہو، اگر خطاؤں نے کسی کی اس کو گھیر لیا تو پھر وہ جہنم والے ہیں، ان کو وہیں رہنا ہوگا، ہم فیہا خالدون۔ قرآن کی مانے یا پھر ان چیزوں کی مانے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو سنت کو نہیں چھوڑ سکتے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں چھوڑ سکتے، بشرطے کہ قرآن کی واضح باتوں کے خلاف نہ ہو۔ ہم صرف سندیں دیکھیں۔ سند کا مطلب درمیان میں جو چین ہے وہ لوگ معتبر تھے، قابل اعتماد۔ اللہ کی بات قابل اعتماد اتنی نہیں ہے، ان لوگوں کی ہے جو بیچ میں تھے کہ ان کی بات ٹھیک ہے۔ یہ ہے اصل میں کسی جگہ پر تشدد یا زیادتی جو ہو جاتی ہے ہمارے ہاں بعض گروہوں سے، بعض گروہوں سے۔ اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ وہاں انصاف کے معاملے میں کوئی کسی کے ساتھ میں پارشیلٹی نہیں ہے، ڈسکریمنیشن نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کس گھر میں پیدا ہوا ہے۔ قرآن نے کہا، اور کیا کہتا ہے اپنے آپ کو، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، وہ جو یہودی ہوئے، والنصارى، وہ جو عیسائی ہیں، کرسچنز، والصابئین، اور وہ جو اس کے علاوہ بھی صابئین، اور اس کی تشریح یہ ہے کہ ہندوستانی مذاہب، انڈین ریلیجنز کے لوگ، من آمن باللہ، ان سب میں سے ہمیں یہ دیکھنا ہے اللہ پر ایمان کون لایا، والیوم الآخر، یوم آخر پر ایمان کس کا درست تھا، وعمل صالحا، اعمال بھی ٹھیک تھے یا نہیں تھے، اتنا بھی کافی نہیں تھا۔ کہیں قرآن نے خالی ایمان کے نام کے اوپر بشارت کوئی نہیں دی، ایمان عمل صالح، یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، الگ باتیں نہیں ہیں۔ ایمان ہوگا تو عمل ظاہر ہوگا، ایمان کم ہوگا کم عمل ظاہر ہوگا۔ اگر کم عمل ظاہر ہو رہا ہے تو ایمان کم ہے، اگر عمل بہتر ہوتا جا رہا ہے ایمان بڑھ رہا ہے۔ ایک نظر آتی ہے ایک چیز، دوسری نظر نہیں آتی۔ وہ جو نظر نہیں آتی ایمان، اس کی ضرورت ہے، عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ایمان تھا یا نہیں تھا۔ تو پھر اگر انہوں نے عمل صالحا، انہوں نے اگر اچھے عمل بھی کیے، صالح عمل بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی خوف کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کسی غم کی ضرورت نہیں، نہ خوف ہوگا نہ غم، جہنم نہیں ہوگی۔ ان الذین آمنوا، چاہے وہ ایمان والے ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے صابئین ہوں، یہ ہے ریکوائرمنٹس، سب کے لیے ایک ہی ہے ریکوائرمنٹس۔ وہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان کے اعمال برے تھے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں تھا، اپنے آپ کو کہتے تھے مسلمان، ان کے لیے تو کچھ اور پیمانے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی کہتے ہیں اور صابئین، ان کے لیے کچھ اور پیمانے، ایک ہی پیمانہ ہے۔ اللہ کی آیات چاروں طرف بکھری ہوئی ہے، قرآن نے کہا اس کائنات کے اندر سارے قانون سب کے لیے برابر ہیں۔ کوئی مسلمان آگ میں ہاتھ ڈالے گا وہ بھی جل جائے گا، کوئی عیسائی ہاتھ ڈالے گا وہ بھی جل جائے گا۔ ہوا سے آکسیجن ملتی ہے، وہ ہوا ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کو کچھ زیادہ آکسیجن دے دیتی ہے اور ہندو کو کچھ کم دیتی ہے، اور یہودی کو اور بھی کم کچھ آکسیجن دے دیتی ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ پانی کی فراوانی اگر کسی جگہ پر آیا ہے، برسا ہے، الگ الگ وہ تو اللہ کا اس کا قدر ہے اور اس کے پیمانے ہیں کہ کس ایریے میں کہاں کتنا، لیکن وہ پانی پیاس بجھاتا ہے، تو وہ اس کے لیے ایک ہی لا ہے، سب کے لیے الگ الگ نہیں ہے۔ کھیتی، کسان، ایک مسلمان ہے، ایک بدھسٹ ہے، خدائی کو نہیں مان رہا، جینی، اور کھیتی کر رہے ہیں، دونوں اپنے اپنے کھیت ہیں۔ اب یہ تو بیج ڈال کے مسلمان تو بیٹھ جائے وظیفے پڑھنے کے لیے، اللہ اللہ کرنے کے لیے، کبھی جائے نہیں وہاں پر، سب اللہ کے ہاتھ میں ہو جائے گا، اور وہ دن رات پوری محنت کرتا ہو، اس کے اوپر جینی کھیتی کس کی پھلے گی؟ اس کے وظیفے پڑھنے والے کس کی پھلے گی؟ تو سب سوکھ کے کانٹا ہو جائے گا۔ کہ ایک ہی قانون ہے، رزلٹ جو نکلے گا، عمل ہے، نیت ہے، کیا کر رہے ہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ اس نتیجے کو دینے میں جو اصول ہیں وہ سب کے لیے برابر۔ کائنات میں یہ اللہ کی آیات ہے، یہ اللہ کے قانون، وہی اللہ کی آیات ہے۔
تو پھر اللہ نے ہمیں اپنی آیات الفاظ کی شکل میں دی ہیں، اس میں بھی یہی انصاف ہے۔ اس میں ایسا نہیں کہ یونیورس کے اندر جو لا رکھے اور جو اپنی آیات پھیلائیں، وہاں تو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، سب کے لیے برابر ہے، اور یہاں قرآن میں جو آیتیں دے دیں الفاظ کی شکل میں، وہاں پر بھید بھاؤ شروع ہو جائے، کوئی خاص گروپ ہمارا محبوب ہے، کسی خاص گروپ کے ساتھ انصاف کے تقاضے کچھ اور ہوں گے، کسی اور گروپ کے ساتھ انصاف ایک ہی ہوگا، الگ الگ نہیں ہوں گے، اصول ایک ہی رہے گا سب کے لیے۔ یہ یہاں پر ڈسکریمنیشن تو دنیا والوں نے پیدا کیا۔ قرآن نے کہا جگہ جگہ زمین کو ارض اللہ کی ہے زمین، یہاں لوگوں کی اپنی اپنی ہو گئی، کس کی کتنی ایکڑ ہے اور کس کا کتنا سا ہے۔ پھر یہاں ملکوں میں تقسیم ہو گئے، اب اس میں باؤنڈریز پہ جھگڑا چل رہا ہے، انڈیا چائنا کا، چائنا اور بھوٹان کا، پاکستان اور انڈیا کا، طرح طرح سے چھوٹے چھوٹے سے علاقے کی باؤنڈریز پہ جھگڑا چل رہا ہے، خوب ہمارا ہے یا تمہارا ہے۔ اللہ نے تو سارے انسانوں کے لیے کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تم سب کے لیے جمیعا، تم سب کے لیے ایک ساتھ ملا کر جو کچھ یہاں زمین پر ہم نے بنایا، زمین بھی اللہ کی، اور اس پہ جو کچھ پیدا کیا وہ تم سب کے لیے۔ یہاں کسی نے زیادہ پہ قبضہ کر لیا، کسی کے پاس کم رہ گیا، قبضے سے تو شروع ہوئے تھے، یہ کہاں سے آئے یہ سرحدیں؟ انسان زمین پر آیا تھا تو ملک نہیں تھے، اب پھر جب جتھے وتھے بنے تو جس کے پاس ذرا زیادہ تھا نا اس نے حملہ کر کے علاقہ جیتا۔ یہ رامپور اسٹیٹ بھی ایسے ہی بنی کہ وہ انہوں نے علاقہ جیتا اپنا اور جیت کے قبضہ کر لیا، اس کے بعد پھر نواب شروع ہو گئے وہاں پر ان کی نسلوں میں۔ تو یہ تو طاقت سے چھینا تھا۔ یہاں ٹھیک ہے کہ اس وقت نظر نہیں آ رہا، لیکن جہاں سے شروع ہوا تھا قبضے سے شروع ہوا تھا۔ تمہیں کیا حق تھا دوسری جگہ جا کر قبضہ کرتے لوگوں کو مار کر؟ تو یہ اصول ہی غلط ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کا پاسپورٹ ہو اور ویزا ہو۔ بھئی جہاں پر لوگوں کو جاب مل رہا ہے، جہاں کھانے کو مل رہا ہے وہاں چلے جائیں گے، وہاں سے آ جائیں گے، جس کا اجازت ہے، اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ کی زمین کے ٹکڑے کر لیے، اپنے اپنی ملکیتیں ہو گئی، یہ سب قبضے سے شروع ہوئی ہیں ہر ایک کی۔ پھر قبضے کیے تھے پہلے، گریٹ برٹن تھا، ان کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی ان کا علاقہ اتنا لمبا تھا کہ ایک علاقے میں جب سورج ڈوبنے والا ہو تو دوسری جگہ پہ سورج نکل رہا ہوتا تھا، سمٹ کر چھوٹے سے رہ گئے۔ وہ بنا کیسے تھا؟ برٹن تو وہی ہے جو ہمیں آج نظر آ رہا ہے، اس کے باہر تو لوگوں کا الگ کلچر ہے۔ وہ انہوں نے طاقت سے چھین کر کیا تھا، لوگوں کو غلام بنایا تھا اور لوگوں پہ زیادتیاں کی تھیں اور لوگوں پر ظلم کیے تھے، اور اچھے بھلے لوگوں کو لیبر میں کنورٹ کیا تھا، چھینا تھا لوگوں سے۔ یہی پرتگال نے کیا، یہی اسپین نے کیا، یہی فرانس نے کیا، کالونیز بنائی تھی۔ آج کی دنیا میں اب وہ ممکن نہیں رہا، دور بدلتے ہیں۔ بھوٹان تو بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹے سے چھوٹا دنیا کا کوئی ملک اگر لڑنے جائے تو بھوٹان میں تو کچھ بھی نہیں ہے، طاقت کی بات۔ ڈسپیوٹ ہے چائنا کا اور بھوٹان کا، قبضہ نہیں کر سکتا، تبت پہ کر لیا تھا، پرانی بات ہے۔ آج کی دنیا میں نہیں، بھوٹان پر نہیں کر سکتے، بھوٹان پر نہیں کرنے کو کہہ رہے، اس کا کچھ حصہ تھوڑا سا ڈسپیوٹڈ باؤنڈری کا کہ یہ ہمارا ہے، بھوٹان کہہ رہا نہیں ہمارا ہے، تو چائنا قبضہ نہیں کر سکتا۔ یہ کلیم ہے، بات چیت ہوگی کہ ہمارا ہے۔ آج کی دنیا میں کی ایکویشن ایسی ہو گئی کہ جا کر قبضہ نہیں کر سکتے، اب لڑائی اکنامک ہو گئی۔ انہوں نے پیسے کی بنیاد پر جگہ جگہ اپنے دوسرے ملکوں کے اندر جو غریب ملک تھے ان کے اوپر اکنامک قبضہ کیا، سیاسی طور پر تو اپنے یہاں بیٹھے، لیکن ان سب کو جو ہے غلام بنا لیا، جگہ جگہ الگ الگ طاقتوں نے ان کو مجبور کر دیا، اب قبضے ایسے چل رہے ہیں۔ جنت کے بارے میں، جنتی معاشرے کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کہ جنت وہ ہے کہ جہاں کوئی بھوکا ننگا نہیں ہوگا، جہاں کسی کو ایسا کوئی نہیں ہوگا جس کا سر کے اوپر دھوپ ہو اور ٹھکانہ نہ ہو سر چھپانے کا، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس جو پیاسا رہ جائے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس لباس نہ ہو۔ وہ ہے جنتی معاشرہ، سورہ طٰہٰ میں بتایا۔ یہ دنیا والوں نے کیا، یہ ناانصافیاں ان کے قانون میں ہیں۔ اللہ کے قانون تو سب کے لیے برابر ہے۔ اللہ کے قانون کے اندر
یہ قرآن عالمگیر، یہ انٹرنیشنل گلوبل جسٹس کی بات کرتا ہے، سب کے لیے ایک قانون. سمجھ یہ رکھا ہے یہاں لوگوں نے اپنی اپنی روایت سے بنا کے نا ہم تو اللہ کے یہاں اسپیشل ہیں. کوئی اسپیشل نہیں. دیکھا جائے گا سب کو ان کے اصول انصاف جو ہے اس کے پیمانے کے اوپر ہر ایک کو ناپا جائے گا. یہ دنیا جنت بن جائے اگر کچھ اونچی ذات کے لوگ کچھ جنہیں چھوٹی ذاتیں بنا دیا ہے ان پر ظلم نہ کریں. کوئی ایک مذہب کے لوگ ان کے پاس پاور زیادہ آ گئی، وہ کسی ایسے مذہب کے لوگوں کے پاس جن کے پاس پاور کم ہے ان پہ ظلم نہ کریں. کسی ایک نسل کے لوگ جن کے پاس پاور زیادہ ہے دوسری نسل کے لوگوں پہ ظلم کرنا بند کر دیں اور یہ قبضے بھی ختم کر دیں. جہاں زیادہ ہے وہاں سے، جہاں کم ہے وہاں ٹرانسفر کریں. ساری دنیا جو ہے وہ انسانوں کے لیے، ہر چیز ضرورت جمیعہ کل ملا کر سب کے لیے، الگ الگ نہیں. یہ قرآن کا اصول انصاف پہنچائیے نا دنیا کے سامنے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈسکرمنیشن جو خالی اتنی سی بات نہیں تھی، قرآن یہ کہتا ہے بھئی کالے گورے اور اس کے اندر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے اور نسل کے اعتبار سے اونچ نیچ چھوٹ چاہتی، اتنی سی بات نہیں کہتا. یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، کوئی ڈسکرمنیشن قرآن کے جسٹس پرنسپلز اور جسٹس میں، اصول انصاف میں کسی کے لیے کوئی پارشلٹی، کوئی ڈسکرمنیشن، کوئی کسی کی طرفداری نہیں. یہ بات پہلے تو مسلمان خود جانے اور خود سمجھیں. بھی تو دعوے یہ ہیں کہ نہیں ہمارے لیے مخصوص ہے اللہ کی محبت. پہلے خود سمجھیں اور اپنے آپ کو اللہ کی محبت کا مستحق بنائیں اور پھر اس اصول کو دنیا کے سامنے رکھیں، نہ پہنچائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. یونیورسل جسٹس، کسی ایک جگہ کے لیے جسٹس نہیں. یا تو ہم اکھنڈ بھارت کی بھی جب بات کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ہم جب اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں تو وہ اکھنڈ بھارت بھی یہ ہے ٹکڑا یہ ہمارا تھا. یہ اکھنڈ بھارت تو یہاں کی ٹریڈیشن میں پوری دنیا کو کہا گیا تھا، وہ کھنڈت ہوتا چلا گیا. الگ موضوع ہے، اس کو میں یہاں پر ثابت کروں اور اس میں وقت لگے گا. اس کو یہ بنا دیا کہ یہ علاقہ، یہ بھو بھاگ، بھائی یہ کہتے ہیں یہ اسپیشل ہے. جرمنی کہتا تھا ہم اسپیشل ہیں. ہر ایک اپنی جگہ اپنے آپ کو اسپیشل بنا رہا ہے. تم اپنے ایمان سے اور عمل سے اسپیشل. لیکن یہاں پر دنیا کے اندر دنیا کی نعمتیں جو ہیں اس کی تقسیم کے اندر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا، کسی دوسرے کی چیزوں پر قبضہ نہیں کرے گا. اپنے ایمان اور عمل سے جو آگے کی دنیا تمہاری آئے گی وہاں اپنی جنت اور جہنم خود سلیکٹ کرتے چلے جاؤ. اللہ نہیں ڈالے گا. انہیں جہنم میں بھر دیا، ان کو جنت میں ڈال دیا. چھوٹے چھوٹے سے کام خود کرے گا. کوئی بڑا آدمی تو اس کی طرف ریفر کیا جاتا ہے، کتاب خود نکل کے ایک ایک کو ڈال رہا ہے. یہ ریفر کیا جاتا ہے اس کی طرف. اس نے تو ایک قانون بنا دیا، اس قانون کے مطابق لوگ پہنچ جائیں گے. مجھ سے ہوتا ہے سوال، غیر مسلم بات کرتے ہیں جو اسکالرلی لیول کے، کیسا رحم ہے اللہ کا، کیوں جہنم میں ڈال دے گا ہمیشہ کی؟ نہیں ڈالے گا. ایک لا بنا دیا، بتا دیا، لوگ خود پہنچ جائیں گے. اس نے بتا دیا یہ قانون ہے، لوگ خود پہنچ جائیں گے. چونکہ اس نے قانون بنایا اس لیے اس کی طرف ریفر کیا جاتا ہے کہ اس نے ڈالا، اللہ نے. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی اگر اپنا ہاتھ جلانا چاہے، کہے کہ میں نے کبھی جلا نہیں ہے، دیکھوں تکلیف ہوتی نہیں ہوتی، اس کا بہت پکڑ پکڑ کے لوگ روکتے رہے کہ کیا کر رہے ہو، بہت زبردست پین ہوتا ہے، کیا بہت نقصان ہو جائے گا. نہیں مانے، چھوڑا کر ڈال دے. آگ میں ہاتھ تو جلے گا نا. لوگ کہتے ہیں دیکھا مانا نہیں نا، اللہ نے ہاتھ جلا دیا. اللہ نے کب جلایا؟ اس نے خود جلایا تھا. اللہ کے قانون کے مطابق اس کا ہاتھ جلنا تھا، اس لیے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی طرف ریفر کرتے. جہاں پہ اللہ کرتا ہے وہاں کہتے ہیں اللہ کا قانون کرتا ہے. تو لوگ خود پہنچ جائیں گے. قرآن کہتا ہے اپنے حساب کے لیے تم خود کافی ہو جاؤ گے. سب کچھ ہوگا سامنے، خود اپنے حساب کے لیے کافی ہو جاؤ گے. وہاں بیٹھے کوئی دیکھ رہے ہیں ترازو کی، یہ اونچا ہو گیا نیچا ہو گیا، ادھر کچھ اور رکھو. یہ آپ کے دھرم کاٹے جیسا حساب تھوڑی ہوگا. ساری چیزیں ریکارڈڈ ہیں، وہ چل رہی ہیں ریکارڈڈ. ہم آج جانتے کیسے چل رہی ہیں،
یہ سب ریکال کر لی جائیں گی, فلم چلا دی جائے گی. لوگ اپنی زندگی دیکھ لو, اپنا فیصلہ خود ہے, اپنے فیصلے کے لیے تم خود کافی ہوگے, قرآن کہتا ہے. وہاں کوئی ناانصافی نہیں. لوگوں کو نقصان میں پہنچنے سے بچائیں, اور پھر قرآن کا یہ پہلو بھی تو لوگوں کے سامنے رکھیں. پہلے خود سمجھے پھر لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.